ایک دن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کمرے کے اندر بیٹھے اچانک رونے لگ گئے، اچانک رونے لگ گئے۔ آہستہ آہستہ یہ آواز بلند ہوتی گئی۔ اندر سے رونے کی آواز سن کر حضرت ام سلمہ برداشت نہ کر سکی، دوڑ کر آئی، بھاگ کر کمرے کے اندر گئی تو دیکھا کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے حضرت امام حسین کو اپنے سینے سے زور سے لگا کے اونچی آواز میں رو رہے ہیں۔ چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی رخساروں کو چھو رہی ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے نواسے حضرت امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا، یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ آپ اپنے نواسے کو سینے سے لگا کے زاروں قطار کیوں رو رہے ہیں؟ کبھی اپنے بیٹے حسین کا گلا چومتے ہو اور کبھی حسین کی زلفوں کو بوسہ لیتے ہو، خیر تو ہے؟ آج زاروں قطار کیوں رو رہے ہو؟ یہ منظر اچانک دیکھنے کو کیوں مل رہا ہے؟ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے بتا کر گئے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرا اللہ فرما رہا ہے، یہ جو تیرا پیارا بیٹا ہے نا، تیرا نواسہ ہے نا، تیرا لخت جگر نور نظر، اس تیرے پیارے بیٹے کو تیری امت شہید کر دے گی، تیری امت شہید کر دے گی اسے۔ جس گلے کو آپ بار بار چوم رہے ہیں، ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ اس گلے پہ تیری امت چھرا پھیر دے گی، اس گلے کو کاٹ دے گی۔ جس زلفوں کا بوسہ آپ بار بار لے رہے ہیں، وہ وقت آنے والا ہے کہ یہ زلفیں خون سے لت پت ہو جائیں گی۔ فرمایا، اے ام سلمہ ابھی جبریل بتا کر گئے ہیں کہ میرے اس لخت جگر نور نظر کو میری امت شہید کر دے گی، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ ہائے میرے حسین کا گلا کاٹ دے گی، میرے حسین کی زلفیں خون سے لت پت ہو جائیں گی۔ ہائے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس وقت دعا فرماتے تو یہ کام رک سکتا تھا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً ہی دعا کرتے، یا اللہ میرے حسین کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، اس کا گلا نہ کٹنے دینا، مجھے درد ہوگا، مجھے تکلیف ہوگی، اس کو شہید نہ کرنے دینا۔ اگر میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا فرما دیتے تو کربلا کی سرزمین پر ایک بھی شہید نہ ہوتا، لیکن میرے حضور علیہ السلام نے دعا نہیں فرمائی۔ میرے حضور علیہ السلام نے یہ سب کچھ برداشت کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے کے لیے دعا فرماتے تو یہ کام رک سکتا تھا، لیکن کھیتی کا مالک بھی اگر کھیتی کو پانی دینا چھوڑ دے تو کھیتی آباد کیسے ہوگی؟ نبی نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، برداشت کیا، صبر کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں سنیو، تم کہتے ہو تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور ہر جگہ موجود ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ سنیو، تم کہتے ہو حضور ہر جگہ موجود ہیں، پھر حضور کربلا کی سرزمین پر کیوں نہیں گئے تھے؟ پھر حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے امام حسن کو کیوں نہیں بچایا تھا؟ اپنے لخت جگر نور نظر پیارے بیٹے کی جان کیوں نہیں بچائی تھی؟ کربلا میں جا کر حضور علیہ السلام نے اپنے نواسے امام حسین کی مدد کیوں نہیں کی تھی؟ میں نے کہا او نادانو، کربلا کا میدان امام حسین کے لیے تربیت گاہ نہیں، امتحان گاہ تھی۔ یہ امتحان تھا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا۔ اور سنو، امتحان میں مدد مانگنا جرم ہے، امتحان میں مدد لینا جرم ہے، گناہ ہے۔ کربلا کے میدان میں کسی نے آ کر کہا، اے حسین ابن علی ہمیں مدد کی اجازت دیجیے، ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ امتحان علی کے پتروں کا ہے، یہ امتحان حسین کا ہے، یہ امتحان صرف فاطمہ الزہرا کے بیٹوں کا ہے، لہذا امتحان میں مدد مانگنا جرم ہے، امتحان میں مدد لینا گناہ ہے۔ ہاں میں نے مدد لی تھی،
جب سیدنا علی المرتضی شیر خدا کے آنگن میں تھا، میں نے مدد لی تھی جب فاطمہ الزہرا کی گود میں تھا، میں نے مدد لی تھی جب میں اپنے نانے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں تھا، قرب میں تھا، میں نے مدد لی تھی، سب سے لی تھی، مگر سنو، امتحان گاہ میں، ایگزامینیشن ہال میں مدد مانگنا جرم ہے۔ یہاں مدد نہیں مانگوں گا، ہرگز نہیں مانگوں گا۔ نادانو، میرے حضور علیہ السلام کربلا کے میدان میں حسین کی مدد کو کیوں آتے؟ یہ تو تھا بھی امتحان، یہ تو نواسے کا امتحان تھا، یہ تو حسین کا امتحان تھا۔ میرے حضور کو پتا تھا امتحان گاہ میں مدد مانگنا جرم ہے، نبی نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، برداشت کیا۔ امام علی مقام امام حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک نان نبی کے مشابہ تھے۔ وہ حسین جو کبھی رسول اللہ کی پشت پہ سوار ہے، رسول اللہ نماز میں ہیں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، حضور کی پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ کائنات کا نبی، نبیوں کا امام، نبیوں کا سردار نماز میں ہے، سجدے میں ہے، حسین آتا ہے، نان نبی کی پشت پہ سوار ہو جاتا ہے۔ جب حسین نبیوں کے امام، نبیوں کی سردار کی پشت پہ آ کے بیٹھتا ہے، کھیلنے لگ جاتا ہے، تو فوراً ہی اللہ فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ فرشتہ آ کے کہتا ہے، جبریل آ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ سجدہ لمبا کر دینا، ابھی سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھانا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی پشت پر کوئی عام بیٹا نہیں کھیل رہا، آپ کی پشت پر فاطمہ الزہرا کا لال کھیل رہا ہے، آپ کی پشت پر فاطمہ الزہرا کا لخت جگر نور نظر کھیل رہا ہے، لہٰذا اپنا سجدہ لمبا کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کی کھیل میں خلل بھی نہ آ جائے، حسین کی سواری میں خلل بھی نہ آ جائے، میرے حبیب تھوڑا سا سجدہ لمبا کر دیں۔ ایک وقت تھا کہ امام حسین کائنات کے نبی کے کندھوں پہ سوار تھا، اے نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار سجدے میں ہیں، حسین پشت پہ سوار ہے، نبیوں کا امام سر اٹھاتا ہی نہیں کہ کہیں میرے حسین کی سواری میں خلل بھی نہ آ جائے، کہیں میرے حسین کے کھیل میں خلل بھی نہ آ جائے، مگر ہائے کربلا کی سرزمین ہے، کربلا کا میدان ہے، وہی وجود پارا پارا ہو گیا ہے، آج وہی وجود زخموں سے چور چور ہو گیا ہے، آج وہی وجود زخموں سے چھلنی چھلنی ہو گیا ہے۔ جس گلے کو میرے حضور علیہ السلام ایک دن میں 100 بار چوما کرتے تھے، ہائے آج اس گلے میں امت نے چھرا پھیر دیا ہے۔ جس زلفوں کو میرے نبی دن میں 100 بار چوما کرتے تھے، آج وہ زلفیں خون سے لت پت ہو گئی ہیں، آج وہ زلفیں خون میں ڈبو دی گئی ہیں۔ جوانو، یہ درد کسی غیر نے نہیں دیا، یہ درد اگر کوئی غیر دیتا، یہ تکلیف اگر کوئی غیر دیتا تو کوئی اور بات تھی، ہائے یہ درد، یہ دکھ دیا تو اپنوں نے ہی دیا، زلفوں کو خون میں ڈبویا تو اپنوں نے ہی ڈبویا، نواسے کے گلے کو کاٹا تو اپنوں نے ہی کاٹا، غیروں نے نہیں کاٹا۔ درد تو اس بات کا ہے، دکھ تو اس بات کا ہے، تکلیف تو اس بات کی ہے۔ اتنا قیمتی سر، جس سر کو نبی ایک دن میں 100 بار چوما کرتے تھے، آج وہ سر کٹ گیا، دین کے لیے قربان کر دیا گیا۔ اتنا بڑا امتحان، اتنی بڑی آزمائش کہ قبر بھی نصیب نہیں ہوئی، دھڑ کہیں اور دفن ہے، سر کہیں اور دفن ہے، اتنا بڑا امتحان۔ اور جوانو، دعوے حسین کی صحبت کے، طریقے غیروں کے، مجھے بتاؤ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یاد امام حسین کی، طریقے ان کے دشمنوں کے، مجھے بتاؤ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ عقیدت امام حسین کی، اطاعت انگریزوں کی، اطاعت حسین کے دشمنوں کی، مجھے بتاؤ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور تم نام لیتے ہو حسین کا، نقل کرتے ہو یزید کی، مجھے بتاؤ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ امام حسین کا سر تن سے جدا ہو گیا ہے، لیکن زبان سے ایک آواز نکل رہی تھی، پتہ ہے کون سی آواز تھی؟
حسین علیہ السلام کی زبان اس وقت بھی کہہ رہی تھی یا مالک تیری طرف سے جو تکلیفیں آئی میں نے قبول کی، تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے قبول کیے، جو درد آئے میں نے قبول کیے، تو نے جو غم دیے میں نے قبول کیے۔ مولا غموں کے بوجھ اپنے سر پہ اٹھا کر بھی، دکھوں کے پہاڑ اپنے سر پہ اٹھا کر بھی، کڑیل نوجوان اکبر کی جوانی لٹا کر بھی، قاسم کا شباب لٹا کر بھی، اصغر کا بچپنا لٹا کر بھی، اول محمد لٹا کر بھی، اپنا تن من دھن تیری راہ پہ قربان کر کے بھی دیکھ تیرا حسین مسکرا رہا ہے، دیکھ تیرا حسین مسکرا رہا ہے۔ او میرے کریم رب، مجھے اتنا تو بتا دو کہ تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے بھوک برداشت کی، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے پیاس برداشت کی، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اون محمد قربان کیے، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے قاسم کا شباب لٹایا، تجھے راضی کرنے کے لیے اکبر کی جوانی لٹائی، تجھے راضی کرنے کے لیے اصغر کا بچپنا لٹایا۔ اور میرے کریم رب، تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، بتا تو صحیح تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ مولا تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، بتا تو صحیح تو بھی اپنے بندے حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ حضرت امام زین العابدین یہ کربلا کے وہ نوجوان ہیں جنہوں نے کربلا کا سارا سین اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے کربلا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے، ساری رات تڑپا کرتے تھے، ساری رات رویا کرتے تھے۔ ایک دن خادم نے پوچھ ہی لیا، حضرت آپ ساری رات رویا کرتے ہیں، رونے میں ساری رات گزار دیتے ہیں، بتائیں تو صحیح آخر کون سی بات آپ کو اتنا رلاتی، کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا زیادہ روتے ہیں، ساری رات روتے رہتے ہیں؟ حضرت زین العابدین فرمانے لگے، میرے دوست، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا، حالانکہ 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا گم ہوا تھا جناب یوسف علیہ السلام، ایک بیٹا گم ہوا تھا اور بعد میں مل بھی گیا تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے، بیٹے کی یاد میں آنکھیں بھی نابینا ہو گئیں، نظریں بھی چلی گئیں، آنکھیں بھی کام کرنا چھوڑ گئیں۔ یعقوب علیہ السلام اس ایک کی جدائی میں ساری زندگی روتے رہے، ساری زندگی تڑپتے رہے۔ اے میرے دوست، میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا ہے، میں نے اپنی ان آنکھوں کے سامنے، ان دونوں آنکھوں کے سامنے اپنے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا ہے۔ مجھے بتاؤ، جو اپنے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھے اس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہیں تو اور کیا بہیں؟ زین العابدین یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے کربلا کا سارا سین اپنی آنکھوں سے دیکھا، کربلا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اپنی ساری زندگی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا تھا حضرت امام زین العابدین، ساری زندگی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا تھا، جب بھی ٹھنڈا پانی پیتے تو ایک دم رونے لگ جاتے۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ جب بھی ٹھنڈا پانی منہ سے لگاتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں، روتے ہوئے ٹھنڈے پانی کو دفع کر دیتے ہیں، پیتے نہیں ہیں، کیوں نہیں پیتے؟ آپ رو کر فرمانے لگے، بھائیو میرا اکبر پانی کرتا مر گیا، میرا اصغر پانی کرتا مر گیا، وہ پانی کے ترستے مر گئے، شہید ہو گئے۔ آج اگر میں ٹھنڈا پانی پیوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، مرنے کے بعد ان کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ تم پانی کرتے مر گئے تھے اور میں دنیا میں ٹھنڈا پانی پیتا رہا؟ اس سوچ کی بنیاد پر حضرت امام زین العابدین نے ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔